بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ زمر کی ہے، ایک سورہ حجرات کی ہے، اور میرے ذہن میں جو اس وقت کار ہے سورہ زخرف کی ہے۔ تو یہ چار آیتیں مجھے پڑھنی ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم کسی کو افضلیت کیوں عطا کرتے ہیں۔ یہ اپنی حجتوں کے لیے بھی ہے اور ہم اور آپ کے لیے بھی، کہ اگر ہم کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان چار صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے فرمایا سورہ زمر میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، دیکھو علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلا معیار فضیلت ہے علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جسے دیکھنا ہو آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ یعنی فضیلتیں جب پھیل جاتی ہیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، جب فضیلت سمٹ جاتی ہے تو نام امیر المومنین بنتا ہے۔ علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ، اور اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ۔ پہلی وہ میں آیات قرآنی کی روشنی میں عرض کر رہا تھا نا، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا ذکر، تو پہلی وہ فضیلت، 2 دن ہم نے حروف مقطعات پہ بات کی ہے، میں تھوڑا سا بات آگے بڑھا رہا ہوں، وہ ہے علم۔ جس کے پاس علم ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کل سے اگر گفتگو کو مربوط کر لوں کہ آپ کون سا علم سیکھیں، کون سا علم حاصل کریں، میں نے کہا کسی بھی فیلڈ میں جائیے، اقرا بسم ربک، پڑھو رب کے نام سے، اور اس علم کا اختتام ہو رب کی بارگاہ میں سجدے پر۔ یہ جو چینلز کے نام لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو اس زمین کے اسرار و رموز بتلانے کے لیے ڈاکومنٹریز دکھلائی جاتی ہیں، سمندروں میں، جنگلوں میں، جانوروں کی خصوصیات پر، یہ سب مسلمانوں کے کرنے کے کام تھے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کا عبد صالح ہے، کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین، یہ وہ ہیں کہ جو دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، نہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ وہ ہیں کہ جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور کر کے کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے زمین و آسمان میں کوئی ایک شے بھی باطل خلق نہیں کی ہے، جو خلق کیا وہ حق خلق کیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ جستجو کرتے اور تحقیق کرتے۔ تو آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، رب کے نام سے جائیں، اور اختتام و سجدے پر۔ تو علم پہلی فضیلت ہے۔ دیکھیں جو علم پہلی فضیلت ہے، اب علی سے بڑھ کے کون عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے، انہوں نے تو نبی کو بھی ان پڑھ نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ امی کے لفظ سے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی۔ دیکھو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس درس نہ پڑھا ہو۔ درس تو نہیں پڑھا، درس نہ خواندے جس کو کہتے ہیں، ہاں درس نہیں پڑھا، کسی سے پڑھا نہیں، جس کا مطلب پڑھنا آتا بھی نہیں تھا، لکھنا آتا بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں میں عباس ٹاؤن میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ کی خدمت میں کوئی آ کے کہے مینجمنٹ کے پاس، ہمارے ساتھی ہیں، مومنین ہیں، بھائی ہیں، جناب آپ نے کن علامہ صاحب کو بلا لیا پڑھنے کے لیے، انہوں نے تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کبھی خیریت کہ اس لیے کہ ہم نے عباس ٹاؤن کے سارے اسکول چیک کر لیے، کہیں ان کا نام ہی نہیں۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جناب قبلہ صاحب عباس ٹاؤن میں رہتے نہیں ہیں، ان کا جو بچپن گزرا ہے وہ ایک اور علاقے میں گزرا ہے، مثلا سولر بازار میں گزرا ہے، تو آپ نے وہاں کے اسکول چیک کیے ہوتے تو آپ کو ان کا نام مل جاتا وہاں پر۔ ہاں مصطفیٰ کا استاد فرش پہ تلاش نہ کرو، وہ عرش کی مخلوق ہے، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اچھا امی، میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو،
یہ جو جہالت کر رہے ہو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کا دل دکھانے کا آپ کا ذہن فوراً چلا جائے گا اگر میں بات پہنچا سکا. نبی کا دل اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. او میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے بھائیو؟ اللہ اکبر. نعرہ حیدری. تو خیبر میں رسول نے کہا, اب آپ نے جملہ کہا تو میں جملہ کہوں گا یہاں پر کہ لأوتین الرایۃ غدا. 39 دن ہو چکے تھے نا, اسلام کا 40واں ہونے والا تھا. ہاں بہت سے گئے. اب لشکر کہتا تھا کہ سردار پہلے بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. سردار کہہ رہا ہے لشکر بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. دونوں تشریف لے جا رہے تھے. حضور نے کہا لأوتین. ہزاروں مرتبہ کی سنی روایت ہے, میں تو ایک لفظ سے کام لے رہا ہوں. اس میں اس فقرے میں حضور کے جو فضیلت مولا علی السلام کی بیان کی جاتی ہے جس پر زیادہ اصرار ہوتا ہے, میں اس لفظ پہ نہیں, میں تو خود پہلے لفظ پہ بات کروں گا. لأوتین الرایۃ غدا, کل میں علم دوں گا اسے کہ جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ تو آپ نے اس پہ بہت سن رکھا ہے. پہلا لفظ لأوتین, حضور نے کہا کل میں دوں گا علم. یعنی اب تک جو دے رہا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا, اب تک جو جا رہا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا, کل میں دوں گا. یعنی اب تک جو گئے تھے میری گارنٹی نہیں ہے اس پر, میری ذمہ داری نہیں ہے, کل میں دوں گا. اور وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کو فتح نہ دے دے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ آپ خود تو نہیں تشریف لے جا رہے, آپ تو علی کو بھیج رہے ہیں, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ فتح نہ دے دے؟ آپ خود جاتے ہیں تو اپنے لیے کہہ دیتے فقط علی ہے جس کی ضمانت رسول دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ علم اسی خاندان میں رہا. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. دیکھو اولو العزم نبی 5 ہیں, اولو العزم علمدار کیا تعبیر استعمال کی امیر انیس نے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. کون؟ ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. ہاں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. دیکھو ابوالفضل عباس غازی کے دونوں شان قلم ہوئے تو یہ مصائب میں سنتے ہو, لیکن فضائل میں سے سننا. کرسی کے بھی, یہ کرسی کا مطلب یہ ہماری کرسی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع. کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 اولو علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. ہائے ہائے ہائے. میں قربان غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. مل کے سلوات پہ تو نام ہے ابوالفضل عباس ابن حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا با انجینئر مرزا صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ علم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں شیعہ. ایک موقع پہ انہوں نے یوں کہا, جناب اگر علم اٹھانا بدعت تھا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے, کس کی تڑپ میں جاگ رہے تھے؟ علم کو حاصل کرنا تو صحابہ کی سنت ہے, صحابہ کے دل کی تمنا ہے. ہاں صحابہ کے دل کی تمنا ہے کہ علم کاش ہمیں مل جائے.
اچھا چلیں صحابہ سے بڑھ کے میں تو بات کر رہا ہوں درود تاج. درود تاج اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دیکھو یہ ہمارے مسلک میں درود نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں نا اسے درود تاج کو. کون واقف نہیں؟ کسی سے پوچھ لیجئے گا، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے گا. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج، تاج والے، والمعراج والبراق والعلم. معراج والے رسول پر سلام، تاج والے رسول پر سلام، براق والے رسول پر سلام، علم والے رسول پر سلام. ہائے 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 میں کچھ کہہ رہا ہوں. بھائی مسلمان جو سنت رسول کے بڑے پابند ہیں، میں کچھ کہنے لگا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جس کے لیے جو سنت ثابت ہو جائے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ بھائی ٹخنوں سے وہ حضور اپنا پیرہن اٹھا کے رکھتے تھے تو آپ نے بھی اٹھانا شروع کر دیا. تو اب ہمارے لیے ثابت ہو نہ ہو، لیکن جو بھی جس کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ نے خاص طریقے سے شلوار پہننا شروع کر دی. اچھا حضور مسواک کرتے تھے تو وہ مسواک کو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کریں گے، ہم سنت رسول پر عمل کریں گے اور ہم مسواک کریں گے. چلیں بہت اچھی بات ہے. تو میں تو قدر کرتا ہوں جو سنت رسول پر عمل کر رہا ہو وہ لائق احترام ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چینج کی مسواک سنت رسول میں لی ہوئی ہے، 10 فٹ کا علم کیا شیعوں کی دشمنی میں چھوڑ دیا ہے؟ میرے ساتھ تو فضیلت کا پہلا معیار ہے علم. جس کے پاس علم ہے، سبحان اللہ، بنا مدینۃ العلم علی بابها. فضیلت کا دوسرا معیار ہے ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. فضیلت کا تیسرا معیار ہے سورہ حجرات میں کہا 49واں سورہ، اس کی 13ویں آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر غرور جتاؤ. ہم نے جو قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا، قومیتوں میں بانٹا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تکبر دکھاؤ گے. لتعارفوا فقط اس لیے بانٹا تاکہ پہچان سکو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی پنجابی کو کسی سندھی پر کوئی افضل نہیں ہے، کوئی سندھی کسی مہاجر پر، کوئی مہاجر کسی خوجے پر، کوئی خوجہ کسی میمن پر، کوئی قوم کسی قوم پر کوئی افضل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ متقی وہ ہے، زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی معیار ہے، یا تقوی معیار ہے، یا علم معیار ہے، یا ایمان معیار ہے. اور سورہ نساء میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجۃ. وہ کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے ان کا مقام بیٹھے رہ جانے والوں پر افضل ہے. 4 ہی فضیلت کے معیار ہیں پورے قرآن میں، یا ایمان، یا علم، یا تقوی، یا جہاد. میں کہتا ہوں اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا، میں کچھ کہنا بنتا ہی صرف علی کا تھا. ایمان کی بات کرو، برز الایمان کلہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی موقع پر، میں اس کو سمجھا کے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو اسی خاطر ہے کہ علی سے فضیلت کی مار کھانے والے 2 طرح کے گروہ تھے جو علی سے مار کھا رہے تھے. ایک تلوار کی مار کھا رہے تھے، ایک فضیلت کی مار کھا رہے تھے. جب ہجرت ہو گئی نا تو ہجرت میں نبی مکرم مدینہ آ گئے. امیر المومنین فواتم کو لے کر مدینہ پہنچے. مسلمان مدینہ آ گئے. جنگ کرنے کون آتے تھے؟ مکے والے. وہاں سے بدر میں، احد میں، خیبر، خندق، یہودی، مشرک. یہ وہ گروپ تھا کہ جو تلوار کی مار کھا رہا تھا علی سے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو فضیلت کی مار کھا رہا تھا. مدینہ میں جب دیکھو علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها. حد تو یہ ہے
کہ رسول نے اپنی بیٹی بھی علی کے ازدواج میں دے دی. تو یہ دو گروپ تھے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بنتا ہی صرف علی بن ابی طالب کا ہے نا. آپ علم میں لے آئیں, فضیلت میں, تقوی میں لے آئیں, جہاد اور ایمان. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل ایمان کہہ دیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اسی خاطر ہے کہ جب یہ ساری فضیلتیں علی بن ابی طالب کے پاس آ گئی نا, تو لوگوں کے دلوں میں کچھ حسد رہا, دشمنی رہی. حضرت بریدہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے, وہ آئے ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس, آگے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا سا بغض علی آ گیا ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ایک طرح سے, مریض کو وہ ڈاکٹر سے اپنا مرض نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ طبیب دوار, مولا علی نے خود رسول اللہ کے لیے کہا ہے کہ آپ طبیب دوار تھے, یعنی مریض تو جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس شفا لینے کے لیے, لیکن آپ وہ ڈاکٹر تھے جو خود مریض کے پاس آ کے شفا دیتے تھے. تو طبیب دوار ہے رسول اللہ. تو یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی آ جاتا ہے. بھئی ایک مرض ہی ہے نا یہ, اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو نمازوں کو کھا جائے؟ اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو عبادتوں کو کھا جائے؟ کینسر ہوتا ہے نا, وہ وائٹ بلڈ سیل کو کھا لیتا ہے نا, بغض علی عبادتوں کو کھا لیتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں, کیونکہ علی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا نا, یمن میں آپ نے بھیجا تھا علی کو, تو علی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پورا ٹھیک نہیں ملا. تو بریدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے پر سرخی جلالت آ گئی. تو بریدہ نے پتا کیا, جیسے ہوتا نا کہ آپ کسی بچے کو پکڑ لیں, یہ کیوں کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں میں نے اکیلے نہیں کیا تھا, بریدہ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں ہوں, 2-3 اور بھی ہیں ان کے دل میں. جا تو پہلے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بریدہ علی کی تقسیم پر شک نہیں کرنا, اس لیے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, جو تقسیم کرے گا عدالت سے تقسیم کرے گا. ایک صلوات تو بھیجو مل کے نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. سن لینا بس, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا رسول اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوئے, ان کا چہرہ ابھی تک غضبناک تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی طریقہ بتلا دیں, میں اس طریقے سے کوئی عمل کر کے معافی چاہتا ہوں. رسول اللہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اب میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں, حضور پھر بھی مجھے جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہر بات چھوڑ دیجئے, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونے کی بیعت کرتا ہوں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا میرے دل میں بغض علی آ گیا ہے. رسول اللہ نے کہا توبہ قبول نہیں ہے, واپس اسلام کی بیعت کرو. پتا چلا جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ خالی برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے نکل جاتا ہے. یا علی میرے ساتھ. تو یہ 4 فضیلت کے معیار ہیں. دیکھو جتنا ہو سکے اپنے علم کو, اب آپ کسی بھی فیلڈ میں نے اس کو 3 دن سے عرض کیا ہے, ہمارے مومنین کو چاہیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ آپ کی فیلڈ میں آپ سے بڑھ کے کوئی آگے نہ ہو. انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرو, اور اگر نہ ہو سکے آپ کا کام کوشش کرنا ہے, آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں. کل میں بات کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اپنا علم بڑھائیے. تقویٰ کی اعلیٰ ترین جو قسم ہے وہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا.
میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں تم کوئی مستحب کام نہیں کر سکتے نہ کرو. مستحب کبھی کبھی میں ذہن میں میرے مولا کی ایک روایت آ گئی. کسی نے مولا سے پوچھا اے مولا اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کرو. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کون سی شے دیتی ہے؟ امام نے کہا اگر مستحبات کرو گے تو. اس نے کہا اے مولا مستحبات اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہے یا مستحبات اللہ سے روک دیتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر مستحبات واجبات کے ساتھ ہیں تو اللہ کی طرف بڑھا دیتے ہیں. ہائے 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 ایسا جواب علی دے سکتے تھے خدا کی قسم. اور مستحبات واجبات کو چھوڑ کر ہیں تو اللہ کے راستے ہٹا دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, کیونکہ زیادہ تر مستورات کو شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وظیفے کریں, زیادہ ٹھیک ہے آپ کیجئے, پہلے تو وہ وظیفہ اہل بیت سے ثابت ہو. ہر واٹس ایپ پر آ جانے والا وظیفہ کوئی قال الباقر و قال صادق نہیں ہوتا ہے. لیکن چلیں آپ کو میں آپ سے کہوں کتنی مرتبہ, اب میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان پر زیادہ ویسے ہی برڈن ہوتا ہے, بوجھ پڑ جائے. ان پہ کوئی واجب نہیں گھر کا کھانا پکانا, ان پہ واجب نہیں کوئی گھر کا کام کرنا. کرنا فضیلت ہے, سنت ہے, واجب نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں جو زیادہ اہم فضیلت و سنت ہے وہ یہی ہے, جس کو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبعل, جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے شوہرداری, یعنی بچوں کی تربیت, شوہر, گھر. آپ اپنی ساری مستحب نمازیں ایک طرف رکھیں. یہ اگر آپ نے کر لیا آپ نے واجب کے بعد سب سے بڑے سنت کو انجام دے دیا. اور مرد حضرات بھی یاد رکھیں, آپ غور فرما رہے ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ ساری باتیں, ایک اور مقام پہ کہا تھا, البتہ میں ایک موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیڈیز کی فیور کی بات کر دی, جینٹس کے لیے کوئی فیور کی بات کریں. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈیز کی فیور کی بات ہوتی ہے مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ لیڈیز سن رہی ہوتی ہیں, لیڈیز کو سنائیے تو مرد سن رہے ہوتے ہیں. سب سے پسترین انسان وہ ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. میں کہتا ہوں اس کو باقی جگہوں پہ چھوڑ دیجیے, وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کر لیجیے, سب سے پہلے تو گھر سے سٹارٹ کریں. آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے گھر والے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ انتہائی پسترین انسان وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے گھر میں. میں آپ سے کیا عرض کروں, سارے مومنین ماشاءاللہ تشریف فرمائے. آپ یہ دیکھیے گا کہ مدینہ سے مصائب کا آغاز ہے نا, تو مدینہ میں خاتون پر ہاتھ اٹھانے کی سنت کس نے شروع کی تھی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ تو بیوی کے مصائب پر روتے ہیں نا, تو حرکتوں میں اپنے آپ کو کیوں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ مستور پر ہاتھ اٹھانا یہ تو اس قبیلے کا شیوا ہے, یہاں والوں کا تو نہیں. اس لیے اس بات کا خیال کریں آپ. اور خاتون کے لیے بھی یہ ضروری ہے, حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے اپنے شوہر کو طنز کرتے ہوئے کہ میں نے تمہارے گھر میں کچھ خیر دیکھا ہی نہیں ہے, تو اللہ نماز روزے تک حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پر ایک حاکمیت گھر میں حاصل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے پوری دنیا میں. دیکھیں کائنات میں 2 خدا ہوں گے تو فساد ہوگا, ایسے بھی گھر میں 2 خدا ہوں گے فساد ہوگا. اللہ نے ایک کو فائنل اتھارٹی رکھی ہے, لیکن مرد کی حاکمیت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ کو رسپانسبل بنایا, ڈکٹیٹر نہیں بنایا. یعنی فرعون, خالی فرعون مصر کا نہیں تھا, کچھ لوگ گھر کے بھی فرعون ہوتے. ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی کچھ امام بارگاہوں کے بھی فرعون بن جاتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوائٹ پاسبل. یہ مولانا صاحب کیسی بات کر دی آپ نے؟ جی ہوتا ہے. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو میں نے کہہ دیا, مائٹ از رائٹ, حق کہا ہو نہ حق کہا ہو, جو میں کہوں گا وہ ہوگا, باقی سب کو اٹھا کے پھینک دوں گا.
تو اب دیکھیں گھر کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس بات کے لیے آپ اہتمام رکھیں. اور میں کیا عرض کروں، جب آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، نان نفقے کا اہتمام کرتے ہیں جو شرعاً واجب رکھا اللہ تعالیٰ نے مردوں پر، کہ اگر ایک مرد وہ کوشش کر کے زحمت کر کے کچھ کما کر گھر پر لے کر آئے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس سے گوشت خریدے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا سکیں. میں محرم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو سادہ غذا کھانی چاہیے، لیکن ویسے کہ آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے گوشت خرید کر کوئی اچھی غذا کھا سکیں اس کے گھر والے، اس نے اس نیت سے رزق حلال کی طرف گیا وہ، تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ عبادت خالی مسلح پر نہیں ہے، عبادت 24/7 ہے، ہر وقت کی عبادت ہے. ہم بندے جو ہے وہ خالی امام بارگاہ کے نہیں ہیں، یا مسجد میں جب آئے ہوئے اس وقت خالی بندے نہیں ہیں، یا حسینی جو ہے فقط اس وقت نہیں جب امام بارگاہ، ہر وقت کے 24/7. اپنے آپ کو وہ کرسچینٹی کے ساتھ نہیں ملائیے گا. کرسچنز وہ اگر وہ پریکٹسنگ ہے بھی تو وہ سنڈے کو چلے جائیں گے مثلا چرچ میں، باقی ہفتے بھر تو انہیں اتنا مذہب کے معاملات کے لیے اتنی شغف نہیں ہوتا، تو وہ سنڈے کو چلے گئے، گڈ مارننگ گاڈ میں آ گیا ہوں، جو بھی ریچول سے انجام دیے، چرچ سے باہر نکلتے گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ایک ہفتے تک. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. کئی لوگ ایسے ہیں وہ ڈبل ڈبل چل رہے ہیں. ہاں نہیں پکے ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف وہی جو مولا علیہ السلام کی طرف ہے، مکس نہ چلے. تو عرض خدمت کیا ہے، تو میں نے یہ ساری باتیں کیوں کی کہ یہ جو فضیلت کے معیار ہیں اس میں سے ایک ہے تقویٰ. تقویٰ، اس سے کہیں مسکنسیپشن نہ ہو جائے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہر وقت روزے میں رہو، ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ نہ نہ، آپ کے لیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ جائیں گے، محنت کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، گھر والوں کے لیے رزق حلال لے کر آئیں گے، اس سے بڑھ کے کوئی تقویٰ نہیں. تو 4 فضیلت کے معیار ہو گئے: علم، تقویٰ، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. اپنے مال سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی روایت سن لیں، مصائب پہ جا رہا ہوں. دارمیہ نام کی خاتون ہے، وہ مولا علی کی بڑی محب. یہ میری مائیں بہنیں اللہ جانے کہاں کہاں آواز جا رہی ہے، اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر خود فرش عزا بچھا کر فٹ پاتھوں پر اور واقعاً سڑکوں پر مجالس امام حسین السلام کو سماعت فرما رہی ہیں. تو سلام ہے آپ پر اور ان پر ماشاءاللہ. تو میں ان کے لیے واقع ایک خاتون ہے، اور وہ مولا علیہ السلام سے ایسے محبت کرتی تھیں کہ صفین میں ایک طرف کھڑے ہو کر علی کی شان میں مسلسل اشعار پڑھتی رہتی تھی 2 مہینے تک. 2 مہینے صفین کی جنگ چلی، تو 2 مہینے تک مولا علیہ السلام کے لیے وہ اشعار پڑھتی رہتی تھی. مولا علی کی شہادت ہو گئی. ایک موقع پر وہ حج پہ تشریف لے گئی وہ خاتون، تو پتہ چلا کہ حاکم شام بھی وہاں حج پر آیا ہوا ہے. حاکم شام نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس خاتون سے جو علی کی شان میں اشعار پڑھتی تھی. دیکھو اس خاتون نے خواہش نہیں کی، اس نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. ہاں 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ ملنے کے لیے آیا، کس سے؟ دارمیہ سے. کہ تم علی کی بڑی محب ہو اور علی کے لیے اشعار پڑھتی رہی ہو، تو کچھ علی کے بارے میں بتاؤ. عجب جواب دیا اس نے، کہ دیکھ زمانہ کم ہے اور علی کے فضائل زیادہ ہیں، اس لیے میں کیا کہوں تجھے علی کے بارے میں. کہ اچھا کچھ تو بتاؤ، ایک بات بتاؤ. چلو اب دیکھو حاکم شام، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مولا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھنا، ورنہ تو حجت ہی تمام نہ ہوئی. جانتے ہیں کہ علی کون ہے. ایک شخص آیا تھا حاکم شام کے پاس تحفہ لے کر، تو اس نے کہا تھا یہ تحفہ اسے ملے گا جو علی کی شان میں سب سے اچھا شعر کہے. حاکم شام، اس کے ساتھ یزید بیٹھا ہوا تھا اور عمرو ابن عاص. تو حاکم شام نے کہا سب سے پہلے
خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماؤن. دیکھو انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. حاکم شام کہہ رہے ہیں الناس ارض والوسیع سماؤن. انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے, مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. تو پھر یزید کی باری آئی. یزید نے کہا علی, یعنی دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاعرہ ہو رہا ہے یہ. تو یزید کی باری. یزید نے کہا علی ان کا ملیحتن, علی کی مثال ایسی کہ جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں. اب اس نے مولا علی کی فضیلت میں بھی یہ مضمون باندھ دیا, تو کیا کیا جائے. 2 بیویاں ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد رہے گا ہمیشہ, لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جب یہ حاکم شام اور یزید نے یہ شعر پڑھا تو عمر ابن عاص دیکھ رہا تھا, دونوں کو مسکرا کر کہتا ہے ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو اب حاکم شام نے کیا کہا کہ کوئی ایک تو فضیلت بتاؤ علی کی. تو دارمیہ دیکھو کہہ کس کو رہی ہیں کہ علی کی فضیلت کے لیے یہی تیرے سامنے بہت ہے کہ میں نے علی کو خلافت سے پہلے بھی دیکھا تھا اور خلافت کے بعد بھی دیکھا تھا, لیکن علی کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. جیسے خلافت سے پہلے تھے وہی خلافت کے بعد تھے. دیکھیں کہہ رہی کس کو, حاکم شام کو سنا رہی ہے. مولا علی کی شہادت کے بعد مولا علی کی ایک کنیز تھی, ان سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں بیان کرو, کب مختصر بیان کروں یا تفصیل کے ساتھ, کب مختصر ہی بیان کر دو. کہ دیکھو میں نے کبھی, دیکھو یہ علی کر سکتے تھے لیکن اس نے جو کہا وہ کہا کہ میں نے کبھی دن میں علی کے لیے کھانا نہیں لگایا, رات میں کبھی علی کے لیے بستر نہیں لگایا. کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ علی رجب اور شعبان اور رمضان میں کن مہینوں میں, ان 3 مہینوں میں سے عبادت کے مہینے کس میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے. تو اس نے جواب دیا کہ تم رجب اور شعبان اور رمضان کی بات کرتے ہو, میں نے تو علی کے رمضان اور شوال میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا. یہ ہے علی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا جب یہ دارمیہ سے اس کی بات ہو گئی نا, تو حاکم شام نے کہا کہ میں تجھے 100 سرخ اونٹ دیتا ہوں, سرخ بالوں والے اونٹ جس کی قیمت سب سے زیادہ تھی, کہ یہ لے جا میری طرف سے تحفہ. جب اگر آپ کے تو بالکل نہیں دیتے. جب اس نے کہا تھا نا کہ میں کوئی تحفہ دوں تو لے لے گی, تو اس نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ تو کوئی بھی تحفہ دے دے, اتنا یاد رکھ رہا تو ہے, علی علی ہے. کالی ہوتے تو دیتے تحفہ, کہ بالکل نہ دیتے. کہ پھر میں تو بہتر ہو گیا نا علی سے. کیا جب جواب دیا کہ علی اس لیے تحفہ نہ دیتے کہ علی کا بیت المال لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا, غریبوں کی. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. دیکھو وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں. خستہ ہو گئے. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در, اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. اب اگر آپ تک یہ جملہ نہیں پہنچا تو میں سمجھا تو نہیں سکتا کہ کس واقعے میں یہ پیش آیا. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. کچھ لوگ پہنچ جائیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا بات کو. رسول اللہ کو بھی تسلی دینا پڑی تھی. دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا, مل جائیں گے, اللہ اکبر, وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, دوش پیمبر نہ ملے گا. اللہ اکبر. مل کے کہہ دینا یو علی.